یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے؟ اور ایگزام تو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اچھا ہاں اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبجیکٹ کا بتا دیا. 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں. یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے، تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد. اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہے وہ آ جائیں، اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے. ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی ہیں. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں، تاکہ یہ بچے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کو ان کی جتنی بھی پڑھائی ممکن ہو سکے وہ ہو، اور وہ اسکول میں آئیں اور آ کے اپنے ٹیچر سے ملیں اور جو بھی سلسلہ ہے اس کو کریں. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی استاد جو امتحان لے گا وہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر نہیں لے گا، اور اس لیے ہم نے پرائرٹی دی ہے کہ سارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ویکسینیشن پرائرٹی بیسس پہ ہوگی. اور آج ہم نے صوبوں کو اشور کرایا کہ اگر کہیں پہ کسی کو ویکسینیشن کی کمی ہے یا کچھ ہے تو وہ ہمیں بتائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1.5 سال یہ بیماری کا گزار لیا ہے تقریباً. اللہ بہتری کرے گا، لیکن آئندہ کوئی پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سارا جو سیکٹر ہے ایجوکیشن کا اس کی ویکسینیشن کر لیں تو پھر ہمارے لیے اسکولز کو اور یونیورسٹیز کو اور باقی تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے یونیورسٹیز سے یہ بھی گزارش کی ہے، اور میں اس کا صرف پہلے بھی کہا ہے دوبارہ اس کا، کہ جو اے لیول کے بچے اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گی پروویژنل ایڈمیشن کے لیے. ان کی پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گی، وہ امتحان دے کے اپنا رزلٹ جو ہے وہ آ کے وہ دکھائیں گے. اور یہ پروویژنل ایڈمیشن صرف سرکاری یونیورسٹیز میں نہیں ہوگی، ہم ساری یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بچے اکتوبر نومبر میں A2 کا امتحان دے رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اسی طرح ہم انجینئرنگ اور MD کیٹ اور میڈیکل کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کہیں گے کہ جن بچوں نے ابھی امتحان عنقریب میں دینا ہے ان کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ مختصراً موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ آج کی بین الصوبائی وزراء کی جو میٹنگ تھی اس میں طے ہوئی. یہ فیصلہ اٹل ہے، جیسے ہم نے شروع سے کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ امتحان ہر صورت میں ہوں گے. اسی طرح ہم نے بہت سارے بچوں کے جائز مطالبات جو تھے ان کو مد نظر رکھ کے جو فیصلے کیے کہ امتحانات جو ہے ان کے مضامین کم کر دیے ہیں، ڈیٹ شیٹ کو آگے کر دیا ہے، ڈیٹ شیٹ میں وقفہ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن اب اس میں فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس پہ
نہ پہلے ہم نے دباؤ برداشت کیا ہے، دباؤ جو ہے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ یہ فائنل فیصلہ ہے، بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ ہے، اور ان کی بقا کا فیصلہ ہے۔ تو یہ فیصلے جو ہے آج کیے ہیں، تو اس کے بعد اگر سوالات ہیں تو کوئی کرنا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر فیصل آباد سے، جہاں رات کے وقت بچی کا رونا اتنا برا لگا کہ ظالم باپ نے اپنی 3 سال کی بیٹی کو ہی قتل کر دیا۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عثمان صدیق سے۔ عثمان، کیا تفصیلات ہیں اس افسوسناک واقعے کی؟ جی بالکل، یہ تھانہ ساندل بار کا علاقہ ہے۔